اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، اعیاد شعبانیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی بابرکت بافضیلت ایام حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے میلاد کے ایام ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے خوشیاں مسرتیں آئی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی غم کوئی حزن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان کو نہیں دیکھا گیا۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا میلاد بھی اسی بابرکت مہینے میں ہے، لہذا آپ تمام مؤمنین کو اس پر مسرت مہینے کی مناسبت سے، اس مہینے میں موجود آیات کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ 4 دن کے تعطل کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرحوم کلینی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ مرحوم کلینی کا تعارف کروا رہے تھے محمد بن یعقوب کلینی، نہایت ہی گراں قدر محدث فقیہ شیعہ عالم کہ جنہوں نے شیعوں کے لیے نہایت ہی گراں قدر کتاب کافی کو تحریر کیا۔ لہذا گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا، یعنی جو درس آخری ہم نے محمد بن یعقوب کلینی سے متعلق بیان کیا، ہم ان کی وفات تک کا تذکرہ کر کے آئے اور ان کی کتابوں کا بھی تعارف کروایا کہ مرحوم کلینی کی 6 کتابیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے، لیکن افسوس کہ وہ تمام کی تمام 5 کتابیں نابود ہو چکی ہیں، صرف 6ٹھی کتاب جو کافی ہے وہ باقی ہے۔ پہلی کتاب کتاب الرجال ہے کہ جس میں مرحوم کلینی نے رجال کا جائزہ لیا ہے، رجال کو بیان کیا ہے، ان پر تحقیق کی ہے۔ کتاب الرد علی الکرامت کہ یہ کتاب درواقع کرامت نامی شخص کہ جس نے فرقہ اسماعیلیہ کی ایک ذیلی شعبوں میں سے ہے، یہ خود فرقہ اسماعیلیہ سے اس کا تعلق ہے، جس نے اسماعیلیہ کی بنیاد رکھی اور اسماعیل کو امام غائب اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا، تو مرحوم کلینی نے باقاعدہ ان کے نظریات کو رد کرنے کے لیے کتاب کو تحریر کیا۔ کتاب الرسائل الائمہ بیان ہوا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے خطوط پر مشتمل ہے۔ کتاب و تفسیر الرؤیا یا تعبیر الرؤیا یہ بھی بیان ہوا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں تعبیر خواب کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ کتاب ہے کتاب ما قیل فی الائمۃ من الشعر کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں، ان کی فضیلت میں جو قصیدے جو اشعار کہے گئے، مرحوم کلینی نے انہیں جمع کیا۔ اور آخری کتاب اور 6ٹھی کتاب جو مرحوم کلینی کے آثار میں نہایت ہی ممتاز حیثیت کی حامل ہے، وہ ہے کتاب کافی۔ بیان ہوا کہ یہ کافی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اصول کافی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، فروع کافی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور روضۃ الکافی 1 جلد پر مشتمل ہے۔ لہذا کلینی کے تمام آثار جو محو ہو چکے سوائے کافی کے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں آج کتاب کافی کا تعارف کروائیں گے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ہماری کتب 4 میں نہایت ہی اہم اور ممتاز کتاب اصول کافی ہے، اور بیان ہوا کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جو کتابیں ہیں جنہیں صحائف ستہ کہا جاتا ہے، در واقع وہ ان کا وہ گراں بہا حدیثی مجموعہ ہے کہ جس کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور دین کو اس صحا سے اخذ کرتے ہیں، اور ان صحا کے علاوہ جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں وہ ظاہر متأخر ہیں، بعد کی ہیں، لیکن وہ صحا ان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اگر ان تمام صحا کی احادیث کو جمع کیا جائے اور ان احادیث سے اگر تکراری روایات کو حذف کر دیا جائے تو ٹوٹل 9900 کے قریب روایات اس صحا میں موجود ہیں، یعنی 6 کی 6 کتابوں میں 9900
روایات موجود ہیں، 10,000 روایات بھی نہیں کمپلیٹ اس میں موجود۔ لیکن اگر آپ شیعہ روائی منابع میں رجوع فرمائیں اور حدیثی منابع میں رجوع فرمائیں، اور بیان ہوا کہ ہمارے پاس کتب اربعہ یعنی 4 کتابیں ایسی ہیں جو شیعہ کتب اربعہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت اہمیت کی حامل ہیں، اور بیان ہوا مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یا ایسے بزرگان ہمارے علماء کہتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد شیعوں کے پاس اگر کوئی معتبر ترین، مقدس ترین، علمی ترین اگر کوئی ذخیرہ یا کوئی منبع بیان کرنا چاہیے تو قرآن کے بعد اطرت آتی ہے، تو قرآن کے بعد ہم جس مجموعے کا تعارف کروا سکتے ہیں وہ درواقع ہمارا یہی کتب اربعہ کا مجموعہ ہے، جس میں کافی ہے، جس میں من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جس میں الاستبصار ہے، جس میں تہذیب ہے۔ یہ وہ 4 کتابیں ہیں کہ جو شیعوں کے کتب اربعہ کے طور پر بیان کی جاتی ہیں اور نہایت اہم ہیں، اور ان تمام کتابوں میں سر فہرست کتاب جو ہے وہ کتاب الکافی ہے۔ عزیزان محترم، یہ کافی وہ پہلا جامع ترین حدیثی منبع اور ذخیرہ ہے کہ جس میں شیعہ اعتقادات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں شیعہ فقہ کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، جس میں تفسیر کو بیان کیا گیا ہے، جس میں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام مطالب روایات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ پس اگر کافی کی روایات کو ہی دیکھ لیا جائے تو 16,199 روایات کافی میں موجود ہیں۔ ظاہراً میں نے اگر کسی درس میں 16,166 بیان کیا تو وہ ظاہراً اشتباہ ہے۔ 16,199 روایات اس کافی کے اندر موجود ہیں، یعنی تینوں جلدوں کے اندر، اور اگر اس کافی سے تکراری روایات کو حذف کر دیا جائے تو 15,176 روایات اس کافی کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ اس کا موازنہ کریں کہ کافی جو مرحوم کلینی نے تحریر کی، اس کا موازنہ کریں ان صحائف ستہ سے، تو بیان ہوا کہ حذف مقررات کے بعد صحائف ستہ میں 9,900 روایات باقی بچتی ہیں، اور کافی میں حذف مقررات کرنے کے بعد 15,176 روایات ہیں۔ پس اس کا مطلب ہے کہ کافی کی روایات اس صحائف ستہ کی روایات سے پھر بھی زیادہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے کافی ایک نہایتی غنی ذخیرہ ہے شیعیان حیدر کرار کے لیے، لہذا کافی کا تعارف کروانا نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے مرحوم کلینی نے 20 سال محنت کر کے، زحمت کر کے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں پھر آگے 34 کتابیں موجود ہیں، اور اگر ابواب کو بیان کیا جائے تو 326 ابواب اس کتاب میں موجود ہیں، اور روایات تو آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر دی کہ اس کتاب کافی میں حذف مقررات کے بعد 15,176 روایات موجود ہیں۔ بس کافی ایک نہایتی غنی ذخیرے کا نام ہے۔ مرحوم کلینی نے اس کتاب کافی کو تحریر کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ایک سوال ہمارے لیے پیش آتا ہے، تو اس سوال کا جواب خود مرحوم کلینی کے مقدمے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیعہ دانشمند نے مرحوم کلینی سے درواقع شکایت کی، اور درواقع ان سے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جامع دینی منبع کتاب کی صورت میں موجود نہیں ہے کہ جن سے ہم تمام دینی جو مطالب ہیں، دینی موضوعات ہیں، وہ اس کتاب سے ہم استخراج کریں اور اپنے لیے حاصل کریں۔ در واقع اس کتاب کی طرف رجوع کر کے ہم اپنی جہالت کو برطرف کر سکتے ہیں۔ در واقع وہ معترض مرحوم کلینی کے ساتھ ایک درد دل بھی کر رہا ہے اس اعتراض کی صورت میں۔ مرحوم کلینی سے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں علم و دانش کی کوئی قدر و وقعت نہیں ہے۔ لوگوں نے علم و دانش کا دامن چھوڑ دیا ہے، جہل و نادانی میں لوگ غوطہ ور ہو چکے ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام ان کے وجود میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اسلام سے اور اسلامی قوانین سے بالکل لابلد ہیں، بالکل جاہل ہیں، بالکل ان کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے،
وہ आदतन मुसलमान हैं, यानी आबाओ अजदाद से उन्हें दीन मिला है, उनके बाप मुसलमान, उनका दादा मुसलमान, उनका परदादा मुसलमान, लिहाजा जो उनके बाप ने अमल किया, जो उनके दादा ने अमल किया, जो उनके परदादा ने अमल किया, वो इस्लाम उन्हें नस्लों से मिला है, किताबों से नहीं मिला है, इल्म से नहीं मिला है। लिहाजा हमारे इस दौर में लोग जिन आमाल को दीन के नाम पर अंजाम दे रहे हैं, उन आमाल के पीछे कोई सनद मौजूद नहीं है। लिहाजा ये एक अफसोस की बात है कि आजकल के दौर में लोग जो है वो अक्ल की तरफ रुजू करते हैं और अपनी अक्ल को मयार करार देते हैं, दीन को अपनी अक्ल की कसौटी पर परखते हैं, जबकि हमारे जो इस्लामी अहकाम हैं वो तअब्बुदी हैं, उनका अक्ल से ताल्लुक नहीं है। मसलन हमने दिन में 5 मरतबा नमाज क्यों पढ़नी है, 6 दफ़ा क्यों नहीं पढ़नी है, 10 दफ़ा क्यों नहीं पढ़नी है, हमारे पे 5 नमाजें फ़र्ज क्यों हैं, 10 नमाजें फ़र्ज क्यों नहीं है, ये एक तअब्बुद है। या फजर की नमाज 2 रकत क्यों है, 4 रकत क्यों नहीं है, मेरा दिल करता है सुबह का वक्त है, अल्लाह से ज़्यादा हम कलाम हूँ, मैं 4 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। ज़ोहर में मुझे थकावट होती है, मैं काम में थका होता हूँ, असर के वक़्त भी काम में थका होता हूँ, 4 रकत मेरे लिए दुश्वार है, मैं 1 रकत क्यों नहीं पढ़ लेता। या इसी तरह इशा के वक़्त मैं जो है वो 4 रकत पढ़ता हूँ, तो 4 की जगह मैं 6 क्यों नहीं कर लेता। तो ये सब अहकाम तअब्बुदी हैं, लिहाजा हमें शारे के उसके मुताबिक चलना होगा। लिहाजा एक ऐसा एतराज़ इस दानिशमंद ने मरहूम मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी से किया कि हमारे पास कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं है कि जिस किताब की तरफ रुजू करें शियायान अहद इकरार, और शिया मुसलमान उस किताब की तरफ रुजू करके अपने आमाल में मौजूद खामियों की इस्लाह कर सकें। दरवाके इस किताब के मुताले से उन्हें शिया उलमा की अज़मत का भी अंदाज़ा हो जाए कि जिन्होंने इस किताब को या ऐसी गरांकदर खदमात को उम्मत तक पहुँचाने में ज़हमत की है। और ख़ुद वो दानिशमंद मरहूम कुलैनी से ये कहते हैं कि मैं जो एक आलिम हूँ, मेरे पास भी कोई ऐसा ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है, बिलाखिर मैं एक आलिम हूँ, लेकिन बहुत सारे दीनी मसाइल में मैं भी आजिज़ और नातवान हो जाता हूँ। मेरे पास भी कोई ऐसा मंबा मौजूद नहीं है जिसकी तरफ मैं रुजू करके अपनी दीनी मुश्किलात को, इल्मी मुश्किलात को हल करने के लिए उस मंबा की तरफ रुजू करूँ, उस मरकज़ की तरफ रुजू करूँ, उस किताब की तरफ रुजू करूँ। लिहाजा हमारे पास भी अपनी इल्मी मुश्किलात के हल के लिए कोई ऐसी जामे किताब नहीं है। लिहाजा ऐसी किताब एक तदवीन होनी चाहिए, तहरीर होनी चाहिए। तो मरहूम कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह उसके जवाब में उसे कहते हैं कि मुझे आपका एतराज़ मुझ तक पहुँचा, मैं उस एतराज़ से आलिम हुआ, मुझे मुश्किलात का इल्म हुआ कि जो आपने मुश्किलात को बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सआदत बख्शी, मुझे ये तौफीक बख्शी कि आपके तकाज़े के मुताबिक वो किताब लिखी जाए कि जिस किताब की मुआशरे को ज़रूरत है, और उम्मीद की जाती है कि ये किताब जो मैं तहरीर कर रहा हूँ इससे मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, यानी ये किताब मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करे, और जो मुआशरे में मौजूद कोताहियाँ हैं ये किताब उन कोताहियों का जो है वो तदारुक कर सके, जुबरान कर सके। पस दर वाक़े मरहूम कुलैनी ने इस किताब को मकतब अहले बैत की तरवीज के लिए, तबलीग के लिए, अम्र दीन के एहया के लिए, तबलीग के लिए, दीनी मुसलमान भाइयों की ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर लिखी है। और ख़ुद मरहूम कुलैनी बयान करते हैं कि तबलीग दीन और दीनी भाइयों की दीनी मुश्किलात को हल करना दरवाक़े वाजिब है। लिहाजा मैंने अपना फरीज़ा अदा किया है इस किताब को तहरीर करके, और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आज के दौर में भी मुफीद वाक़या होगी, और क़यामत तक मुस्तक़बिल में जितने मुसलमान मुमिन शिया भाई आएंगे उनके लिए ये किताब मुफीद और मुस्मर समर वाक़या होगी। और फिर मुझे ये भी उम्मीद है कि इस किताब पर जितने लोग भी अमल करेंगे क़यामत तक, उनके इस अमल में मैं उनका बराबर का शरीक होगा, चूँकि उन्होंने मेरी इस किताब से फैज़ हासिल किया है, इस्तिफ़ादा किया है, और इस किताब के मुताले से वो इस अमल के मकाम पर फाइज हुए हैं और इस अमल को अंजाम देने की उन्होंने सआदत हासिल की है। लिहाजा उनके अमल में मैं शरीक हूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस एतराज़ को देखा जाए जो मरहूम कुलैनी से दरवाक़े शिकवा की सूरत में बयान किया गया, और इस शिकवे में जो एतराज़ किया गया है वो एतराज़ दरवाक़े आजकल के दौर में भी जारी है।
آج کل کے دور میں بھی لوگ دین کو درواقع اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہیں، اپنے والدین سے لیتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا یا کتابوں کی طرف رجوع کرنا، علماء کی طرف رجوع کرنا، علماء سے فیض حاصل کرنا، علماء سے استفادہ کرنا۔ یہ میں ایک کلی صورتحال بیان کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ آپ اگر شیعوں کی تعداد کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے ملک میں شیعہ کتنے ہیں، ان کی ایک تعداد کو مد نظر رکھیں اور پھر اس تعداد کو مقایسہ کریں کہ وہ تعداد کتنی کتابیں پڑھتی ہے، کتنا دینی آثار کا مطالعہ کرتی ہے، کتنا علماء سے رجوع کرتی ہے، کتنا دین کو قال الصادق و قال الباقر سے اخذ کرتی ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو آٹے میں نمک کی مقدار جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ ہمارے وطن عزیز کی صورتحال ہے، اور اگر اسی کو آپ پوری دنیا کے شیعوں کے ساتھ مقایسہ کریں تو یہی صورتحال پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور شیعوں کی ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے درواقع دین کو اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے۔ ہم دینی احکام پر عمل اپنی فکر اور اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم نے نہ تو قرآن پڑھا ہے، نہ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، نہ کسی عالم سے لیا ہے، اور خود جو ہمیں دین سمجھ آتا ہے یا جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پس درواقع وہ مسائل جو اس برہے میں اس زمانے میں مرحوم کلینی کے اوپر اعتراض کی صورت میں بیان کیے گئے وہ آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے مسلمان ہیں، شیعہ ہیں اور دیندار ہیں، متدین بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو دین کے بارے میں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ چند افراد جو آپ دیکھ رہے ہیں دیندار طبقہ ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کے گروہ نظر آئیں گے، اور ان میں بھی اگر آپ کو وہ افراد جو متدین ہے، جو اہل مسجد ہیں، جو نمازی ہیں، جو اہل مجلس ہیں، ان میں بھی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے افراد کی تعداد کا اگر اندازہ لگائیں تو آپ کو اور بھی بہت قلیل سے قلیل افراد ایسے نظر آئیں گے کہ جو کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کا دور بھی نہایتی دشوار، نہایتی کٹھن دور ہے، اور آج کل کے دور میں بھی درواقع کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، دین کو باقاعدہ دین کے منبع سے اخذ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو واقعاً ایک نہایتی افسوس کا مقام ہے۔ پھر اگر آپ اسی کتاب اصول کافی سے متعلق علماء کی رائے کو معلوم کریں تو یہ کتاب کافی جو ہے یہ نہایتی گراں قدر کتاب ہے۔ شیعہ کتب میں جلیل ترین کتاب، با ارزش ترین کتاب، قیمتی ترین کتاب جو ہے وہ عزیزان محترم کتاب کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کتب اربعہ میں با عظمت کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو آپ کو کتاب کافی ہی نظر آئے گی، اور اس کتاب سے شیعہ دانشمندوں نے تاریخ اسلام میں بہت فیض حاصل کیا ہے۔ مثلا آپ شہید اول کی طرف رجوع کریں یا شیخ مفید کی طرف رجوع کریں، شہید ثانی کی طرف رجوع کریں، محسن فیض کاشانی کی طرف رجوع کریں، صدر الدین شیرازی کی طرف یعنی ملا صدرہ کی طرف رجوع کریں، مرحوم مجلسی کی طرف رجوع کریں، مرحوم نوری کی طرف رجوع کریں، مرحوم استرابادی کی طرف رجوع کریں، تمام علماء شیعہ نے اس کتاب کافی سے بہت استفادہ کیا ہے، اور اس کتاب کافی کو موثق ترین، کامل ترین، جامع ترین کتاب کے طور پر انہوں نے متعارف کروایا ہے کہ اس کتاب میں اصول مذہب بھی موجود ہیں، فروع بھی موجود ہیں۔ پس اس اعتبار سے یہ کتاب کافی ایک ایسا شفاف سرچشمہ ہے کہ جس سے دین کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کافی کے مطالعے سے خود مرحوم کلینی کی عظمت کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ وہ کس قدر جلیل القدر عالم تھے کہ جنہوں نے فرقہ ناجیہ امامیہ کے لیے ایک بہترین اور جامع ترین علمی ذخیرے کو جو ہے وہ اپنی میراث کے طور پر چھوڑا ہے۔ اب عزیزان محترم اس کتاب کافی کی اگر شروحات کا تذکرہ کیا جائے تو بہت سے علماء نے اس کتاب کافی پہ شروحات لکھی ہیں۔ مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جو نہایتی گراں قدر فیلسوف، نہایتی گراں قدر عارف ہیں، ملا صدرہ نے بھی اس کتاب اصول کافی یعنی پہلی 2 جلدوں کے اوپر شروحات کی ہے۔ مکمل کتاب کی شرح
کرنے کی ان کو سعادت نہیں مل سکی، زندگی نے مہلت نہیں دی۔ پھر اسی طرح ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کتاب اصول کافی کی شرح کی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اور علماء نے مثلا ملا فیض کاشانی نے اس کتاب کافی کی شرح کی ہے، مرحوم مجلسی نے اس کتاب کافی کی شرح کی ہے۔ لہذا کتاب کافی نہایت اہمیت کی حامل ہے شیعہ مکتب کے نزدیک، شیعہ مذہب کے نزدیک، حتیٰ اس قدر شہرت کی حامل ہے یہ کتاب کہ بعض لوگوں نے ایسا ایک نظریہ قائم کر رکھا ہے اور وہ یہ معتقد ہیں یا اس بات کو پرچار کرتے ہیں، حتیٰ ہم نے اردو زبان میں بھی بعض علماء سے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب کافی کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اس کافی کو دیکھا، فاستحسنہ، اس کتاب کافی کی جو ہے وہ تحسین کی، اس کتاب کافی کے مصنف کی تحسین کی، اور کہا کافن لشیعتنا، کہ یہ کتاب کافی جو ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے جملے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف بعض علماء نے منسوب کیے۔ جبکہ آپ دیکھیں محدثین میں مرحوم محدث استرابادی جو تمام محدثین کے جو ہیں وہ سربراہ کے طور پر جنہیں آپ شیخ المحدثین کا ٹائٹل جنہیں دیں، وہ اس جملے کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں، امام زمان کی طرف ایسا جملہ منسوب کرنا باطل ہے، نادرست ہے۔ مرحوم مجلسی اس کی تردید کرتے ہیں، مرحوم نوری اس کی تردید کرتے ہیں۔ پس محدثین اس جملے کو امام زمان کی طرف منسوب کرنا نادرست جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے عوام الناس کے ذہنوں میں یہ خلش پائی جائے کہ امام زمان نے فرمایا کہ الکافی کافن لشیعتنا، کہ کتاب کافی جو مرحوم کلینی نے تحریر کی ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ امام زمان نے فرمایا ہے، تو عزیزان محترم جان لیں کہ یہ نسبت جو ہے وہ مورد تائید نہیں ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہ جملہ ہرگز ان کی طرف اس کی نسبت نادرست ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ امام زمان نے کہا ہے کہ کافی کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، کتابیں لکھنے کی؟ یہ جو اس قدر اصول کافی کے بعد کتابیں تحریر کی گئیں، مثلا من لا یعذرہ الفقیہ کو تحریر کیا گیا، تہذیب کو تحریر کیا گیا، استبصار کو تحریر کیا گیا، بہار الانوار کو تحریر کیا گیا، وسائل الشیعہ کو تحریر کیا گیا، مستدرک الوسائل کو، یا کتنی کتابیں علماء نے تحریر کی ہے۔ تو یہ فضول میں ہی علماء نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے، کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب امام زمان نے فرما دیا کہ کافی کافن لشیعتنا، تو ہمارے لیے تو اصول کافی کافی ہے، فروع کافی کافی ہے، روضۃ الکافی کافی ہے ہمارے لیے تو اور اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ امام زمان کی مہر تائید اس پر آ چکی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، نہ تو متقدم محدث اس جملے کی تائید کرتے ہیں اور اسے امام زمان کی طرف اس کی نسبت کو باطل جانتے ہیں، متأخر محدث بھی اس جملے کی تائید نہیں کرتے اور اسے امام زمان سے منسوب نہیں جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کتاب اصول کافی نہایت جو ہے وہ مقدس ترین کتاب ہے، نہایت معتبر ترین کتاب ہے، نہایت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کے اوپر اب علماء نے اپنے وظائف کو ادا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اب عزیزان محترم، یہ کتاب کافی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں اور روضہ بھی ہے۔ اگر اصول میں دیکھا جائے تو اس کتاب اصول کافی کا آغاز کتاب العقل والجہل سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کتاب میں کتاب فضل العلم ہے۔ اب اس فضل علم میں مرحوم کلینی نے 22 ابواب کو تحریر کیا ہے کہ ان مختلف ابواب میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر مرحوم کلینی نے اس میں کتاب التوحید کو رکھا ہے کہ جس میں 40 ابواب ہیں توحید سے متعلق، اور ان ابواب میں پھر احادیث کو مرحوم کلینی نے بیان کیا ہے۔ کتاب الحجہ ہے اور اس کتاب الحجہ میں تقریباً 130 ابواب ہیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کی حجیت سے متعلق یا ان کی زندگی کے موضوعات سے متعلق ہے۔ اور پھر مرحوم کلینی نے اس میں کتاب ایمان والکفر کو رکھا ہے کہ جس میں 220 ابواب ہیں۔ یہ 220 ابواب ایمان کے بارے میں ہے، اخلاقیات کے بارے میں ہے،
تزکیہ نفس کے بارے میں ہے، سیر و سلوک اللہ کے بارے میں ہے، اور یہ ایک نہایت اہم چیپٹر ہے کتاب الایمان والکفر، اور اس کے بعد کتاب الدعا ہے۔ اس کتاب الدعا میں مرحوم کلینی نے 60 ابواب کو بیان کیا ہے، اور ان 60 ابواب میں مرحوم کلینی نے نہایت ہی اہم اور عمدہ دعاؤں کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے۔ پھر مرحوم کلینی نے اصول کافی میں کتاب فضل القرآن کو بیان کیا ہے کہ جس میں 13 ابواب ہیں، جن 13 ابواب میں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کتاب کافی کا آخری جو کتاب بنتی ہے وہ کتاب العشیرہ یا کتاب المعاشرہ، اس میں 30 ابواب مرحوم کلینی نے بیان کیے ہیں کہ جس میں معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے آداب کو بیان کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے جو انسانوں کے ایک دوسرے پر معاشرتی حقوق ہیں، مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، باقاعدہ انہیں مرحوم کلینی نے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی جب کمپلیٹ ہو جائے تو ہم داخل ہوتے ہیں فروع کافی کے اوپر، کہ اس فروع کافی میں پھر 26 کتابیں موجود ہیں کہ جس میں آغاز میں فقہی کتاب طہارت ہے، اور آخری فقہی کتاب جو ہے وہ دیات ہے، اور طہارت سے دیات تک مکمل جو تمام فقہی مجموعہ ہے وہ باقاعدہ مرحوم کلینی نے کتابوں کی صورت میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور آخری کتاب ہے روضۃ القافی۔ اس روضۃ القافی میں اخلاقی نصیحتیں ہیں، خطبات ہیں، تاریخی موضوعات ہیں اور متفرق احادیث ہیں، اور تقریباً اس روضۃ القافی میں 586 احادیث موجود ہیں، اور یہ کتاب ایک جلد پر مشتمل ہے۔ لہذا عزیزان محترم، کتاب کافی شیعہ جو کتب اربعہ ہیں ان میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، لیکن بارہا اس بات کی طرف اشارہ کر چکے کہ ہم اندھی تقلید نہیں کرتے۔ اس کتاب کافی میں جتنی بھی احادیث ہیں ہم آنکھیں بند کر کے انہیں صحاح کا درجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ان کے موضوعات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، چونکہ بیان ہوا کہ ہماری روایات میں بھی قرآن مجید کی طرح جو ہے وہ متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں۔ متشابہات کو اگر سمجھنا ہے تو محکمات کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگی، لہذا باقاعدہ اس پہ ایک اجتہاد کی ضرورت ہے، اور شیعیان حیدر کرار میں باب اجتہاد مفتوح ہے، اور آج تک علماء اجتہاد کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ خداوند متعال اس کاوش کو جو انہوں نے کافی کی صورت میں تحریر کی اور آئندہ نسلوں تک اسے پہنچایا، خداوند متعال اس کاوش کو ان سے قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔